آپ کا اصل نام عبداللہ، آپ کے والد صاحب کا نام عثمان، ٹھیک ہے؟ آپ کہیں گے یہ اصل اور یہ جو دوسرا نام ہے ابو بکر صدیق یہ کیا ہے پھر؟ تو آسان بات یہ ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ کسی کا نام پکار کے لیے کچھ ہوتا ہے، اصل نام کچھ ہوتا ہے، تو ہم اور آپ سمجھنے کے لیے بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اصل نام عبداللہ ہے، اور جس سے آپ پہچانے گئے اور جس سے لوگوں نے آپ کو پکارا وہ نام آپ کا ابو بکر صدیق ہے۔ بولیں سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق یہ وہ نام ہے جس سے آپ پہچانے گئے اور پکارے گئے، اور آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے والد صاحب کا نام عثمان، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ سے پوچھے یہ کون تھے، تو آپ کہیں گے یہ خلیفہ تھے۔ پھر آپ سے کوئی پوچھے کہ اور کچھ بتائیں ان کے بارے میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابی تھے۔ کون تھے بولیے؟ صحابی۔ آپ سے کوئی پوچھ لے کہ صحابی کون ہوتا ہے، کیا جواب دیں گے بتائیے؟ کوئی ہم سے اور آپ سے پوچھ لے، جی ماشاءاللہ بتائیے۔ سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ، حسان صاحب نے درست جواب دیا، ایک مرتبہ اور کہہ دے سبحان اللہ۔ انہوں نے یہ بیان فرمایا جس نے اپنے سر کی آنکھوں سے، سر کی آنکھ سمجھتے ہیں نا، جو سر کے ساتھ متصل آنکھ ہے جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں سر کی آنکھ، ٹھیک ہے؟ ظاہری آنکھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان آنکھوں سے جس سے انسان دیکھتا ہے، یہ توجہ سے سننے کی بات ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پھر آپ مجھے بتائیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے بتائیں گے بھی، میں آپ سے پوچھوں گا بھی۔ جنہوں نے بھی اپنے سر کی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہو، یعنی دیکھا ہو، اور آسان کر کے جنہوں نے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اس عظیم بندے کا نام صحابی ہوتا ہے۔ صحیح ہے؟ جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے ہمارے پیارے نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، اس عظیم شخصیت کو صحابی کہتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے نبی کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، فرمایا اس بندے کو صحابی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ پیچھے والے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ ہمارے امام صاحب نے، علامہ صاحب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ عرس شریف کی محفل یہاں پر مدرسے میں سجائی ہے، تو ہمیں یہ بنیادی باتیں معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ ہمیں ان کا نام بھی پتہ ہو، ان کے والد صاحب کا نام پتہ ہو۔ ہم سے وہ پوچھ لے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ بیٹے کتنے تھے اور بیٹیاں کتنی تھیں، یہ میں آپ کو مختصر بتاؤں گا، کیونکہ طلبہ کرام ہیں تو اس کے متعلق باتیں ہونی چاہیے، اور ایسی باتیں ہوں جو بنیادی طور پر ہو جسے ہم یاد رکھ سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں، اور کوئی ہم سے پوچھ لے تو ہم سینہ تان کر کہیں کہ ہاں بھائی ہمیں معلوم ہے۔ ہم صرف ان سے محبت نہیں فرماتے، جہاں محبت کرتے ہیں وہیں ہمیں ان کے سیرت کے بھی بارے میں معلوم ہے۔ آپ کون تھے؟ آپ خلیفہ تھے، آپ صحابی تھے، آپ کا اصل نام یہ تھا، آپ کی کنیت یہ تھی، آپ کا لقب یہ تھا، آپ کی بیویاں اتنی تھیں، آپ کے بچے اتنے تھے، آپ کی بچیاں اتنی تھیں، یہ ساری انفارمیشنز اور معلومات ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ تقاضا ہے محبت کا، محبت بھی ہوگی اور ان کے سیرت کے بارے میں جانیں گے بھی، سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی، یاد بھی رکھیں گے، اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی بتائیں گے۔ سمجھے میری بات؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصل نام عبداللہ، والد کا نام عثمان۔ تیسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ خلیفہ تھے۔ خلیفہ آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کس کو بتائیے؟ ہاں، آپ کہہ لیں کہ جو مسلمانوں کے امام ہوں اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ امام سے مراد یہ ہے کہ جو حکومتی معاملات کا سربراہ ہو، جو حکومتی انتظامات کو
چلائے اور لیڈ کرے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے کہ اسلام اور دین کے دائرے کے اندر جو حکومتی انتظامات کو چلائے اس کو ہم خلیفہ کہتے ہیں، اس کو ہم گویا کہ امام کہتے ہیں اور مسلمانوں کا امیر کہتے ہیں۔ آپ سمجھیں میری بات کو؟ تو آسان کر کے بات یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حاکم ہو، امیر ہو اور حکومتی انتظامات کو اسلام کی روشنی میں چلائے، آسان لفظوں میں اور آپ سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ میری بات آپ توجہ ادھر رکھیں، اور توجہ ادھر رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ میری بات کو سنیں بھی اور یاد کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تیسری بات خلیفہ کی میں نے بتائی۔ چوتھی بات میں عرض کر رہا تھا صحابی کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، فرمایا وہ صحابی ہے۔ سمجھے میری بات؟ یہ چار بات میں نے آپ کو بتائی۔ آگے تھوڑا چلیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 3 شہزادے تھے اور 3 شہزادیاں، یعنی 3 بیٹے تھے اور 3 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ بیٹے کون کون تھے؟ کہا ایک کا نام عبداللہ۔ بولے سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے والد صاحب کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، یہ کوئی کیسے پہچانے گا؟ کوئی آئے گا بلانے گھر میں، ٹھک ٹھک نوک کیا اور کہیں گے بھائی عبداللہ کو بھیج دے، تو گھر سے آواز آئے گی کہ بیٹے کو یا باپ کو، کیونکہ نام تو ایک ہی ہو گیا دونوں کا۔ تو اصل میں جو عرب شریف ہے نا، وہاں پہ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ وہ باپ کے نام پہ بچے کا نام رکھ دیتے تھے۔ ہمارے یہاں آج کیا ہوتا ہے کہ وہ ایسا نام ہو کہ یونیک ہو، انوکھا ہو، اور بعض اوقات وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے نکالا ہے، اور پھر وہ ایسا نام رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے قرآن سے ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کا معنی بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ نام اور اس کا معنی مسلمانوں کے نام کے اعتبار سے درست ہے یا نہیں، تو پھر اس کا نام گویا کہ رکھا جائے گا۔ ایک بندہ وہ کہنے لگا کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ قرآن سے نام رکھنا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے آپ کل آئیں۔ تو وہ کل آیا، اس نے کہا کہ قاری صاحب کیا ہوا بھائی؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نہیں ڈھونڈے نام، میں نے قرآن سے نام ڈھونڈ لیا ہے۔ کہا کون سا نام؟ کہا میں نے ڈھونڈا ہے فرعون۔ سمجھے آپ؟ یہ بھی تو قرآن میں ہے نا، فرعون۔ تو قاری صاحب نے اس کو سمجھایا، دیکھیں فرعون یہ اچھا بندہ نہیں تھا، یہ تو دشمن خدا اور اپنے اس زمانے کے نبی کا دشمن تھا، اس کا نام مسلمانوں کے لیے تھوڑی رکھا جائے گا۔ تو کہا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ قرآن سے ہی نام ہو اور وہ نام مسلمانوں کے نام کیوں موافق ہو؟ کہا اس کے لیے کسی عالم کے پاس، کسی مسجد کے امام جو اہل علم ہو اس کے پاس جانا ہوگا، وہ بتائے گا کہ قرآن سے بھی نام ہوگا اور وہی نام ہوگا کہ جو مسلمانوں کے نام کے موافق ہوگا۔ آپ سمجھیں میری بات کو؟ تو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جیسے امام غزالی علیہ رحمہ کا جو نام ہے وہ محمد ہے، ان کے ابا جی کا نام بھی محمد ہے، ان کے دادا جی کا نام بھی محمد ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ امام غزالی مسلمانوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام یوں ہے محمد بن محمد۔ جیسے آپ کا نام ہوتا ہے عبداللہ، آپ کے نام والد صاحب کا نام ہوتا ہے عبد الرحمن، تو اس کو یوں لکھتے ہیں عبداللہ بن عبد الرحمن، ٹھیک ہے، یوں لکھتے ہیں۔ تو اسی ترتیب میں امام غزالی علیہ رحمہ آپ اس نام سے مشہور ہوئے، لیکن آپ کا اصل نام محمد تھا۔ تو اب آپ کا نام محمد، آپ کے ابا جی کا نام محمد، آپ کے دادا جی کا نام محمد، تو اب اس کو یوں لکھتے ہیں محمد بن محمد بن محمد۔ سمجھ گئے بات؟ تو عرب شریف میں یہ ہوتا تھا کہ بچے کا نام بھی محمد ہوتا تھا، بچے کا نام جو ہوتا تھا وہ باپ کا، جو باپ کا نام ہوتا تھا وہ بیٹے کا، اس طرح سلسلہ ہوتا تھا۔ تو یوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے۔ ایک دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن، کیا ہے بولیے؟ اور تیسرے بیٹے کا نام محمد، کیا نام ہے؟ محمد۔ عبداللہ، عبد الرحمن اور
محمد، یہ تین بیٹے ہیں آپ کے، دوبارہ بولیے، عبداللہ، عبد الرحمن اور محمد، یہ تین بیٹے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، بیٹے ہیں، جن کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ یہ میں ابھی آخر میں آپ سے پوچھوں گا ابھی دوبارہ، تو لہٰذا توجہ کے ساتھ سنیں۔ اور تین بیٹیاں ہیں، کتنی؟ کسی کو پتا ہے؟ ایک نام بھی معلوم ہے کسی کو؟ سب کو پتا ہے؟ میں ابھی بتاؤں گا، کہیں ایک نام تو مجھے معلوم تھا، بتائیں کون بتائے گا؟ سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ۔ ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کی شہزادیاں تین ہیں، ان میں سے ایک کا نام حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ دوسرے کا نام کسی کو معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے دوسرے کا نام؟ دوسرے کا نام حضرت سیدنا اسما، کیا نام ہے؟ اسما، حضرت سیدنا اسما رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور ان کی بیٹی ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ، حضرت اسما اور حضرت ام کلثوم، یہ تین آپ کی کون ہیں؟ بیٹیاں ہیں، شہزادیاں ہیں۔ کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو تین بیٹوں کا نام میں نے آپ کو بتایا، اور اسی طریقے سے تین بیٹیوں کا نام میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں فرمائی تھی، کتنی؟ 4۔ اسلام میں ہے نا بھائی، بندہ 4 شادی کر سکتا، بتایا نا آپ کو ہے، 1 2 3 4۔ کب کر سکتا ہے؟ کہ جب اس کے پاس، ہاں، کہ ایک کیا اس نے دوسری بھی کر لی، تو اب دونوں میں انصاف کرنا اور دونوں کی ضروریات کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح اگر 3 کر رہا ہے تو تینوں میں انصاف کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس پر لازم ہے۔ اگر 4 اس نے کر لی تو 4 میں انصاف کرنا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنا اس کرنے والے پر لازم ہے۔ سمجھ گئے بات؟ تو یہ میں نے آپ کو 3 شہزادیوں کے نام اور 3 شہزادوں کے نام جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب میں اور آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق بھی کہا جاتا ہے اور عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے بولیے؟ اور ایک ہم کہتے ہیں ابو بکر بھی، بولیے سب، ابو بکر، صدیق، عتیق ہم کہتے ہیں نا بھائی۔ اب آپ سے کوئی پوچھے ابو بکر کا کیا مطلب ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آپ سے اگر کوئی پوچھے گا تو آپ بالکل اچھی طرح اس کو بتا سکیں گے، اور ہمارے اور آپ کے علم میں اس سے اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ابو ایک تو ہمارے وہاں ابو ہوتا ہے، بولتے ہیں نا بھائی، کیا بولتے ہیں؟ ابو جی، کیا بولتے ہیں؟ تو وہ والا ابو نہیں ہے، یہ صحیح ہے، ابو ہے، کیا ہے؟ تشدید نہیں ہے اس میں، ابو کیا ہے؟ ابو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں، یہ ابو ہے، اس کا ایک معنی والا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ والا۔ کیا ہوتا ہے؟ والا۔ آپ پوچھیں گے ابو تو ہو گیا، اب بکر کا کیا مطلب ہے، تو ہم کہیں گے اس کا معنی ہے اولیت۔ کیا ہے؟ یا آپ کہہ لیں پہلا، اردو میں آپ کہہ لیں پہلا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ اولیت والا، پہلے والا۔ کیا بولیں گے؟ پہلے والا۔ آپ سے وہ یہ کیا ترجمہ آپ کر رہے ہیں پہلے والا، تو ہم کہیں گے ہاں بالکل صحیح کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان آزاد مردوں میں جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ کون ہے؟ زور سے بولیں، کون ہے؟ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اسی وجہ سے اور بھی کئی اعتبار سے یعنی کہ آپ کو پہلے ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسے دین کے لیے، جہاد کے لیے مال چاہیے، پیسے چاہیے، درہم و دینار چاہیے، سواریاں چاہیے، یہ یا آلات جنگ چاہیے۔ فرمایا جب اعلان ہوتا تو بعد میں کوئی اور آتا، لیکن پہلے کون آتا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ سب کچھ لے کر آ جاتے ہیں، کیا کرتے؟
سب کچھ لے کر آ جاتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو پیش کر دیتے. پھر بعد میں کوئی دوسرا آتا, کوئی تیسرا آتا, کوئی چوتھا آتا, لیکن پہلے جو آتا فرمایا ان کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے. آپ آسان کر کے اس بات کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. تو اس طرح ابو بکر یعنی پہلے والا, اولیت والا, کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا. اب ہم سنتے ہیں صدیق. کیا سنتے ہیں؟ صدیق. صدیق کا معنی ہے, ہم اور آپ اپنے عقل کے مطابق سمجھے, 2-3 ترجمہ ہم اس کا کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنے والا. بولیے. ہاں. دوسرا معنی یہ ہے کہ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. ٹھیک ہے. تیسرا معنی یہ ہے کہ جس سے جھوٹ بنے ہی نہ. صحیح ہے. ہمیشہ سچ بولنے والا. دوسرا کیا بتایا؟ کبھی جھوٹ نہ بولے. تیسرا جس سے جھوٹ بنے ہی نہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور اس کا معنی یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, گویا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے سیر فرمائی, اور جب آپ تشریف لائے صبح ہوئی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ کیا. تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے. لوگوں نے سنا اور سننے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ کے جو دوست ہیں نا, کہا وہی جو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے کہا ہاں وہ آپ کے دوست ہیں, رفیق ہیں, ساتھی ہیں. کہا وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا اور اللہ نے معراج کا شرف انہیں عطا فرمایا. کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ انہوں نے سینہ ٹھوک کر کہا, اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے سینہ ٹھوک کر کہا نعم جی ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں. بھائی آپ گھر میں ہو اور جو ہے وہ ابا جی بھی آپ کے ساتھ گھر میں موجود ہوں. ٹھیک ہے. اور ابا جی 1 منٹ کے لیے جائیں پھر آ جائیں, اور ابا جی جو ہے اماں جی کو بولیں کہ میں ابھی 1 منٹ کے لیے گیا تھا اور میں جو ہے وہ آپ سمجھے کہ صدر سے میں ہو کے آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ بات جو ہے وہ آپ کو کوئی دوسرا آگے بتائے کہ آپ کے ابا جی ایسے کہہ رہے ہیں, آپ کے ابا جی ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی 1 منٹ کے لیے نکلا تھا اور آ گیا, میں صدر سے ہو کے آ گیا, تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے بولیے؟ ماننا نہ ماننا آپ چھوڑیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مانیں یا نہیں مانیں, اس کو ایک طرف رکھیں. آپ یہ ذہن میں لائیں بندہ پریشان ہوگا یا نہیں ہوگا, ہے جواب دینا یس یا نو میں وہ بات کی بات ہے. بندہ اس وقت تشویش میں ہوگا, پریشان ہو جائے گا کہ میں اس کو جواب کیا دوں. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے اتنی بڑی بات کی گئی جو پہاڑوں سے زیادہ بلند تھی. فرمایا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام گیا, وہاں سے مسجد اقصی گیا اور آسمان کی بلندیوں کو میں نے طے کیا. فرمایا کہ یہ یوں کہیں کہ ہزاروں سال سے بھی زیادہ کا سفر ہے. فرمایا جب وہ آئے تو فرمایا کہ چند منٹ, بلکہ منٹ بھی کیا سیکنڈ سے بھی کم حصے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہزاروں سال کا سفر میں طے کر کے آ گیا. فرمایا اتنی بڑی بات کہ ہزاروں سال کا سفر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چند سیکنڈ سے بھی کم حصے میں اس کو طے کر کے آ گیا. جب یہ بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو آپ نے وہاں پر کوئی مکہ نہیں کیا, کوئی وہاں تشویش کا اظہار نہیں کیا, کوئی پریشانی وہاں پر ظاہر نہیں کی, بلکہ بلا جھجک بلا تعمل اس موقع پر کہا کہ نام جی ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں, بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گئے ہوں گے اور گئے ہیں, اس لیے میرے مصطفیٰ نے اس کو بیان فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, مصطفیٰ کا ہم سفر, مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر, لٹایا جس نے اپنا گھر,
लुटाया जिसने अपन अगर लगेगा नारा फर्श पर लगेगा नारा फर्श पर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ की कि मेराज के बारे में जब लोगों ने सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया तो आपने उसकी तस्दीक की। क्या की बोलिए? तस्दीक की। तो आपका लक़ब हो गया सिद्दीक। बोले सुभान अल्लाह। आपका लक़ब हो गया सिद्दीक। ठीक है, अब बात को खत्म करते हुए दूसरा लक़ब आपका क्या है? अतीक। क्या है बोलिए? अतीक। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके बारे में अपने ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाया कि अंता अतीकुम मिनन नार, अंता अतीकुम मिनन नार। फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु वो हैं कि जो आग से आज़ाद हैं। ठीक है, अतीक का माना क्या होता है? आज़ाद। ठीक है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके पर और इरशाद फरमाया कि अगर तुम ये चाहते हो कि किसी ऐसे शख्स को देखो जिसको अल्लाह ने जहन्नम से आज़ाद कर दिया है, यानी अतीक कर दिया है, फरमाया उसे चाहिए कि वो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु को देख ले। यानी अल्लाह पाक ने आपको जहन्नम से आज़ाद फरमा दिया है। और इसी तरीके से आप रज़ी अल्लाह अन्हु का गोया कि दूसरा लक़ब अतीक है। तो ये जो तरतीब थी मैंने आपको सब के बारे में मुख्तसर बताया। अबू बकर क्या मतलब? पहले वाले, पहले। ठीक है, जैसे इस्लाम सबसे पहले आपने कबूल फरमाया। ठीक है, सिद्दीक का मैंने आपको बताया। आप कुछ नहीं तो इतना जहन में रखें कि मेराज की तस्दीक जिन्होंने की उनको सिद्दीक कहा जाता है। या ये जहन में रखें कि जिसने हमेशा सच बोला, कभी झूठ ना बोला, उनको सिद्दीक कहा जाता है। अतीक जिनके बारे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि आप अतीक हैं, यानी अल्लाह ने आपको जहन्नम से आज़ाद कर दिया है, यानी यकीनी तौर पर अल्लाह आपको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। ठीक है, यकीनी तौर पर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और ये रिवायत इस मौके पर ज़रूर मैं अर्ज़ करूँगा कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़बर दी कि ये जो जन्नत का दरवाज़ा, बल्कि आपका हाथ मुबारक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पकड़ा और उसको इशारा करते हुए आपको जन्नत का वो दरवाज़ा दिखाया गया कि जिससे आपकी उम्मत दाखिल होगी। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप ये जन्नत का दरवाज़ा मुलाहाजा फरमा रहे हैं। फरमाया ये वो जन्नत का दरवाज़ा है जिससे आपकी उम्मत इसमें दाखिल होगी। बोले ना सुभान अल्लाह। तो उस मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं भी चाहता हूँ कि वो जब दरवाज़ा आप मुलाहाजा करें तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और मैं भी जन्नत में उस दरवाजे को देखूँ, मैं भी उस दरवाजे को वहाँ उस मौके पर देखूँ। तो आका अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया कि जिस दरवाजे से मेरी तमाम उम्मत होकर जन्नत में दाखिल होगी, फरमाया कि उनमें सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर है। समझ गए आप बात? अब यहाँ पर भी आप देखें कि जन्नत में जाने के एतबार से पहले कौन दाखिल हुआ? सिद्दीक़ अकबर। तो इसीलिए कई मौके पर आप पहले रहे, यानी आप यूं कह सकते हैं कि हर दफा नेकियों में, क्या बोलिए, हर दफा नेकियों में जो सबसे आगे रहा, जो सबसे पहले रहा, उसका नाम क्या है? अबू बकर। क्या नाम है? अबू बकर। तो ये सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के सीरत के हवाले से चंद बातें हमने और आपने सुनी है, तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। जिन्होंने तवज्जो के साथ सुनी है, उम्मीद है उनको याद रहेगा और वो फिर इस तरह आगे भी इसको डिलीवर करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के
سیرت کے بارے میں پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بولیے آمین۔ اور ہمیں اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے وہاں کیا نعرہ لگتا ہے؟ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے صحابی ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اس دنیا سے چلے گئے، فرمایا سب جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ان تمام صحابیوں میں سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ ہاں، سیدنا صدیق اکبر کا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دمادم مس قلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مس قلندر صدیق کا پہلا نمبر، دمادم مس قلندر صدیق کا پہلا نمبر۔ گلی 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 نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سیکھا سمجھا ہمیں اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزم ہدایت پیلا کو سلام شمع عزم ہدایت پیلا جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پیلا غوث اعظم امام تو پاو تو پاو، غوث اعظم امام تو پاو جلوائے شان قدرت پیلا، ان کے مولا کا ہونے پر کروڑوں درود، ان کے مولا کا ہونے پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب اطرت پیلا کو سلام مصطفیٰ پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا، یا الہی واسطہ ذکر رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم ہم تمام کا یہاں پر جمع ہونا، مولا کریم تیرا ذکر کرنا، تیرے حبیب کا ذکر کرنا، اور بالخصوص تیرے رسول علیہ السلام کے پیارے خلیفہ کا ذکر کرنا، مولا کریم ان تمام اعمال حسنہ کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور عطا فرما۔ مولا کریم یہ تمام بچے یہاں پر موجود ہیں،
شروع سے لے کر آخر تک مولا کریم تلاوت قرآن مجید، حمد، نعت اور اس کے بعد واعظ و نصیحت کی گئی، مولا کریم ان تمام کا سننا ہم تمام کے لیے باعث خیر و برکت بنا۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں ان تمام مدارس کے استادوں کے لیے، مولا کریم ان تمام مدارس کے استادوں کے علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما۔ مولا کریم جس طریقے سے یہ تمام حضرات اور مدرسین، علماء کرام ان مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، مولا انہیں بھی ان کا پورا حصہ عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم جتنے طلبہ یہاں پر موجود ہیں جو ناظرہ پڑھ رہے ہیں قاعدہ قرآن پاک، اور جو مولا کریم حفظ کر رہے ہیں، مولا ان تمام طلبہ کو اچھے طریقے سے تیرے پاک کلام کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو اپنے آخر کے مراحل پر ہے، مولا کریم انہیں آسانیاں عطا فرما، اور بالخصوص مولا کریم ان تمام کو پڑھ کر آگے اسی طریقے سے دین کو سر بلندی تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس مدرسے کے لیے جتنے حضرات تعاون کرتے ہیں، مولا تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ مولا کریم بالخصوص ہمارے انوار المدارس کے سرپرست اعلیٰ حضرت علامہ ضیاء الدین اشرفی زیدہ مجدہ، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان علماء کرام میں سے حضرت علامہ عامر اقبال مدنی صاحب موجود ہیں، مولا ان تمام کے مولا کریم علم عمر کے برکتیں عطا فرما۔ الہ العالمین یا رب العالمین، مولا کریم جس جگہ ہم کھڑے ہیں، مولا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر علم دین کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور مولا کریم یہاں پر ممبر و مساجد کے حوالے سے بھی کام کیا جا رہا ہے، مولا بالخصوص ہم دعا کرتے ہیں بھولے بابا کے لیے بھی، اللہ ان کے قبر پر اپنی خاص رحمت کاملہ نازل عطا فرما۔ مولا کریم جو دین کا کام کر کے اور جو ہمیں واعظ و نصیحت دے کر کے یہ گئے ہیں، مولا انہیں صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس کا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جتنے استاد یہاں پر موجود ہیں، تمام کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، ہم تمام کو نماز پنجگانہ اس کے اوقات پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو سجدوں کی تڑپ عطا فرما، نمازوں سے محبت عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما، اہل بیت سے پکی سچی محبت عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے مولا ہم تمام کو بن مانگے عطا فرما۔ آج کے محفل کی برکت سے مولا کریم جتنے حاضرین موجود ہیں اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، مولا تمام کے والدین کی قبروں پر اپنی خاص رحمت کاملہ نازل عطا فرما۔ مولا کریم ان تمام کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، انہیں کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں، مولا ان کو خوب ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرد پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو جلوہ رسول اللہ، لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔